अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। एपीसी नवाज और जरदारी दोनों मुतहर्रिक हो गए हैं। कल की जो एपीसी है उसमें नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे इस इजलास को और साथ साथ वहां पर खिताब भी करेंगे। सिग्निफिकेंस इसकी है कि नवाज शरीफ एक बड़ी लंबी चुप के बाद कल बात करने जा रहे हैं। उनका खिताब जो है वो ऑन एयर जाने दिया जाएगा। और एक और सवाल भी उभरता है, क्या ऑन एयर जाने देना चाहिए? प्रोग्राम के पहले इससे इस पर बात होगी, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? कुछ हम हिकमत अमली देख ही रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एज एक्सपेक्टेड होनी थी। इसके अलावा एक सजेशन जो है वो फ्लोट की गई है कि इस खिताब को दिखाया नहीं जाना चाहिए है क्योंकि वो अदालतों से जो है वो इश्तिहारी हैं। ये कहना है गवर्नमेंट के कैंप का। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। उसके बाद कोरोना पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? कुछ स्कूल्स खुले हैं लेकिन वहां पर केसेस स्पाइक अप हुए तो उनको बंद करना पड़ा। हमारे साथ फैसल सुल्तान साहब होंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। कोविड से मुतालिक जो भी मालूमात हमें दरकार है वो उनका जवाब देंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एपीसी कल होने जा रही है। सुबह बिट्टो जरदारी ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी विल जॉइन ऑपोजिशन एपीसी 20 सितंबर वाया वीडियो लिंक इंशाल्लाह। यानी इस तरह से नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक तवील अरसे के बाद किसी एक बड़ी सिटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वर्चुअली ही सही। ये एक काफी बड़े वक्त के बाद हुआ है, लेकिन ये पहली एपीसी नहीं है। ये हुकूमत के खिलाफ जो है चौथी एपीसी होगी। क्विकली अगर हम पहली 3 एपीसी का जायजा ले लें, उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया सामने आते थे, जो कुछ लाइमल सामने आया करते थे, वो कुछ अखबारी तराशे हमने निकाले। 2 अगस्त 2018 पहली एपीसी, और उसमें तय क्या हुआ था कि वजीर आजम समेत हर ओहदे पर उम्मीदवार लाएंगे। इस चीज का ऐलान किया था तमाम सियासी जमातों ने। क्या हुआ उस वादे का? कहां पहुंची है कोशिशें? वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख लें। कोई ज्यादा इस पे पेशरफ्त हुई नहीं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मौलाना समझते हैं कि बाकी दोनों जमातें हैं वो सीरियस नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब बड़े यहाँ पे नजर आ रहे हैं सामने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके बाद 26 जून 2019 उस दिन का अखबारी तराशा हमने निकाला कि भाई क्या तय पाया था उस एपीसी में। तो 25 जुलाई को यौम सियाह मनाना था। बजट, कर्जा इंक्वायरी कमीशन, कौमी तरक्याती काउंसिल को मुस्तरद कर दिया था। जजेस के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की बात की थी। सबके यकसा एहतसाब का मुतालबा किया था। चेयरमैन सेनेट को हटाने का मामला था, वो कुल जमाती रहबर कमेटी के सुपुर्द किया गया था। हुकूमती फैसले उन वक्त कहा गया था कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। तो ये थी जी 26 जून 2019 की एपीसी। आ जाए जी 2019 में एक और एपीसी हुई चंद माह बाद। 19 अगस्त थी इस मरतबा तारीख, और रहबर कमेटी को चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करने का टास्क दिया गया था। और कश्मीर के हवाले से मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक पोजीशन ली थी, बिकॉज ऑब्वियसली कश्मीर का इशू उन्होंने बड़ा हाईलाइटेड था कि वो पाक फौज के साथ है, अंडरस्टैंडेबली। लेकिन वो चार्टर ऑफ डिमांड जो तैयार हुई, फिर क्या बना, कोई उसके बारे में हम जानते नहीं। अब चौथी एपीसी हो रही, लेकिन इस बार जरा हमें बताया जा रहा है कि थोड़ी हाई प्रोफाइल है। हुकूमत ने एज यूजुअल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। शहजाद अकबर थे, शिबली फराज साहब थे। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। ये लूजर्स का एक अकट है जिसमें कि ये अपने एक दूसरे के को कंधा देंगे। पहले भी ये कई दफा इकट्ठे हुए हैं, नतीजा 0, और इस दफा भी मिलेंगे तो इंशाल्लाह नतीजा 0 होगा। उसके शुरका के नाम सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो मुलजम, मरियम नवाज मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, शहबाज शरीफ मुलजम, आसिफ जरदारी मुलजम, शाहिद खान अब्बासी मुलजम, एहसन इकबाल मुलजम। तो ये है कल मुलजमान का इज्तिमा। कल जो इन्होंने मुतालबे करने वो मैं आपको भी बताता हूँ। मुल्क में एहतसाब का अमल जो रोक दिया जाए और नैब का नया कानून बनाया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। स्टेक होल्डर्स जिसमें इदारे हैं, नैब का इदारा है, जुडिशरी हो सकती है, पार्लिमान हो सकती है। आप नैब के मुल्जमान है सारे, आप स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। ये है बेसिकली मुल्जमान का गठ, और वो आखिर में यही कहेंगे कि जेलों को अच्छा कर दें, हमारे लिए वहाँ इंतजाम बेहतर कर दें। इसके अलावा शहजाद अकबर साहब ने यह भी कहा कि पेमरा कवानीन के तहत नवाज शरीफ की तकरीर दिखाई नहीं जा सकती। ये जरा सुनिए। जो पेमरा की रेगुलेशन है उसके मुताबिक जो एब्सकॉन्डर है उसका कोई वो एड्रेस नहीं कर सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। तो पेमरा का ज़ाब्ता अखलाक अपनी जगह मौजूद है। अगर वो करेंगे तो वो उसकी खिलाफ वर्जी। अच्छा, ये लीगली आई एम श्योर इससे बेहतर जानते होंगे कि कोई कदगन नहीं है किसी के ऊपर लाइव खिताब करने की, टेलीविजन के ऊपर उसको टेलीकास्ट करने की, क्योंकि हमने परवेज मुशर्रफ साहब के केस में देखा, उनके इंटरव्यूज भी नशर होते थे, उनकी जो खबरें भी चला करती थी। और एक सौलत मिर्जा का बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, उसमें तो उसके कन्फेशन और ये तमाम बयानात हमने देखे टेलीविजन पर चलते रहे हैं। सो नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने जितनी भी वकला से बात की, उन्होंने कहा कानूनी तौर पर तो कोई कदगन नहीं है। और अक्सर लोग कह रहे हैं, जिनकी अपनी जमात से भी आवाजें उठ रही हैं, कि उनकी तकरीर को टेलीवाइज कर देना चाहिए है।
تاکہ کوئی کسی قسم کے کوئی گلا نہ رہے, اور جو بھی انہوں نے کہنا ہے لوگوں کو جج کرنے دیں جی, وہ یا تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے یا پھر ان کا بیانیہ اسٹرانگ ہوگا. یہ تو اتنا رسک پولیٹیکل تو رہنا چاہیے. پروگرام کا آغاز کرتے اپنے مہمانوں کو میں یہاں پہ تعارف کراؤں. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سلیم بخاری, عمران خان لاہور سے ہمیں براہ راست جوائن کریں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. سب سے پہلا سوال کوئکلی بھٹی صاحب, نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے اس کو دکھانا چاہیے ٹیلی ویژن کے اوپر, ورنہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ تو دکھائی دیں گے, اب روک نہیں سکتے آپ ایسی چیزوں کو نا. بالکل ضرور. پہلی تو بات ہے کہ آج نواز شریف صاحب نے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے, اور پہلا ان کا جو ٹویٹ آیا ہے ووٹ کو عزت دو, جی اللہ معاف کرے استغفر, یعنی پہلا جھوٹ سے الحمدللہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ حکومت کیوں اس پہ اتنا گھبرا رہی ہے. کیوں گھبرا رہی ہے؟ حکومت کو چاہیے فیسیلیٹیٹ کرے تقریر کو, ان کو کہے کہ کوئی اگر ٹیکنیکل ایشو ہے تو ہمیں بتائیں, ہم حکومت ہیں, اور لائیو کوریج دیں. جمہوریت کا جنازہ ذرا دھوم دھام سے نکلے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, یہ ہسٹری میں ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک اے پی سی میں عدالتی اشتہاری جس کو اس حکومت نے رحم کھا کے بھیجا تھا صرف علاج کے لیے, وہ وہاں سے بیٹھ کے تقریر فرما رہے ہیں. تو یہ ان کو کرنی چاہیے. پلیز نہ کریں, نہ بند کریں اس کو, لائیو کوریج جانے دیں. کیوں کر رہے ہیں جان بوجھ کے. ایک تو وہ ہوتا ہے ظاہر ہے, وہ ایک ایشو بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کس کام کے لیے بھیجا تھا. آپ پہلے دن سے پچھتا رہے ہیں. آپ میاں والی کا عمران خان صاحب کا جلسہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے اس کو دیکھا جہاز پہ چڑھتے ہوئے, وہ تو بھاگ بھاگ کے چڑھے. تو وہاں سے لے کر اب تک حکومت وہ اپنے ساری انکوائری ہوگی پچھتا رہی ہیں کہ ہم نے کیوں بھیجا حکومت نے. تو ان کے بیانیوں کو اس طرح سے ٹھیس پہنچتی آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف وہاں سے اللہ کے نام پہ, ایک تو یہ بیانیہ سے مجھے حکومت کی احتساب کے بیانیے نہیں, کوئی کسی کو ٹھیس نہیں پہنچتی. اس ملک میں سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, سب ٹھیک ہے. ان کا ووٹر تو پوچھتا نا, آپ نے تو سزا دینی تھی, یہ باہر سے بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں سیاست کر رہے کچھ بھی نہیں. آپ بلانا چاہتے ہیں, آپ نے جب برطانوی حکومت نے بلانے کہا کہ یہ مجرم ہے, یہ جیل میں تھے, ان کو ہمارے پاس کیا کرنا ہے, بھیجنے کیوں بھیج رہے ہیں. برطانوی حکومت نے حکومت سے پوچھا, تو ہماری حکومت نے کیا کیا, ساتھ ایک کیبنٹ کا فیصلہ لگایا, ساتھ عدالت کا فیصلہ لگایا, ساتھ میڈیکل ہسٹری لگائی, اور کہا کہ یہ بیمار ہیں, طبی بنیادی اور انسانی بنیادوں پر بھجوا رہے ہیں. تو میاں نواز شریف کا اگر ان انٹرپٹڈ خطاب جائے گا تو یہ حکومت کو فائدہ ہوگا, اور ان کا کیس کمزور ہوگا کہ آپ کس کام کے لیے گئے تھے. آپ واقع ٹھیک, ڈاکٹر نے آپ کو سیاست کے لیے اگر وہ ٹھیک ہیں اور عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ان کے اپنے خلاف بیانیہ. دیکھیں نا, 10 مہینے آج پورے ہو گئے, 10 مہینے عدالت پوچھ رہی ہے, عدالتیں بول پڑی ہیں جی, اب تو عدالت کو جواب دینا ہے. مجرم لندن میں, ڈاکٹر امریکہ میں, اور کیا کہتے ہیں کہ 10 مہینے ہو گئے, نہ اسپتال نہ علاج, تو یہی ہوتے. مجھے تھوڑا اس کو بڑھانے گفتگو کو. بخاری صاحب آپ کی کیا, میرا خیال ہے اس پہ تو شاید کسی کو اختلاف شاید ہی ہو کہ تقریر تو دکھانی چاہیے, اس لیے کیونکہ ایک تو قانونی طور پہ کوئی قدغن نہیں, دوسرا یہ کہ اگر وہ سیاست کریں گے, فرنٹ فٹ پہ آ کے کریں گے, تو پھر ایک طریقے سے ان کے اپنے لیے بھی مشکلات نہیں بڑھیں گی, کیونکہ وہ تو یہ کہہ کے گئے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں اس وقت وہاں علاج کروا رہا ہوں. لیکن اگر سیاست کریں گے تو پھر تو لگے گا نا کہ اتنی تو طبیعت ٹھیک ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکیں. بہت شکریہ آپ کا ماریہ, آپ نے موقع دیا مجھے, اور خاص طور سے جو کچھ بھٹی صاحب نے اب تک فرمایا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں, لیکن تھوڑے سے مختلف انداز میں. اور وہ یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ ایک تصویر جاری ہو جاتی ہے وہاں سے, تب حکومت میں پینک نظر آتا ہے. تمام وزراء, تمام ترجمان جو ہیں وہ صبح سے شام تک لگ جاتے ہیں. اب جب سے انہوں نے یہ ورچوئل پارٹیسپیشن کا کہا ہے اے پی سی میں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب قسم کی بوکھلاہٹ ہے. ایک تو مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ ساتھ ہی ساتھ دوسری سانس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جی کر لیں. جو آپ نے حوالہ دیا اپنے ابتدائیے میں, اس میں سے ایک بڑا گھمبیر حوالہ یہ تھا کہ ایک سعادت مرزا صاحب جو تھے, وہ ہی واز اے کنڈیمڈ پرزنر, وہ تو سزائے موت کے قیدی تھے, اور ان کا وہاں سے جیل کی کوٹڑی سے 1.5 گھنٹے کا لائیو انٹرویو جو ہے چلانے کی روایت بھی تو میں نے نہیں ڈالی تھی, وہ بھی تو کسی نے ڈالی تھی نا. تو پھر ورچوئل اگر کوئی تقریر کر رہا ہے تو کر لینے دینی چاہیے اس کو, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. ایک طرف تو عدالتیں ان کو واپس بلا رہی ہیں, ڈیڈ لائنز دے رہی ہیں, اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے, اور دوسری طرف ان کی فیسیلیٹیشن کا حال یہ ہے کہ وہ اے پی سی میں خطاب کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں. اب حکومت نے ابھی تک یہ کوشش نہیں کی کہ اس کی پابندی کو کم از کم اور کچھ نہیں تو عدالتوں سے ویٹ کروا لیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی کوئی ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہو گئی ہے.
یہ اپنے طور پہ پینک میں مختلف قسم کے حربے اور مختلف قسم کے جواز استعمال کر کے ان کو اور ہائپ دے رہے ہیں. جتنی ہائپ اس وقت تک حکومت نے دے دی ہے, کل میرے خیال سے 4 گنا زیادہ لوگ ان کو چاہے ٹویٹر پہ دیکھیں چاہے فیس بک پہ دیکھیں. لیکن بٹی صاحب یہ تو ٹھیک ہے, حکومت تو بخلائی, سوری بخاری صاحب, حکومت بخلائی ہوئی ہے, حکومت نے یہ کیا, حکومت نے وہ کیا سر. لیکن دوسری طرف بھی ذرا دیکھیے نا, آپ کہتے ہیں ہم علاج کرانے جا رہے ہیں, اب آپ سیاست میں براہ راست ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں, تو کچھ آپ کی اپنی بھی تو زبان کا پاس ہوتا ہے, کچھ آپ کے اپنے جو ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں ان کا پاس ہوتا ہے, واپس آ جاؤں گا علاج کے بعد, وہ آپ نے عدالتوں کو ایشورنسز دی ہوئی ہیں, وہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا یہ سب. دیکھیے مجھے آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے, لیکن میں اس کا ایک, آپ کو میرے سٹانس کا تو پتہ ہے. بٹی صاحب آپ کے پاس بیٹھے, ان سے پوچھ لیجئے. میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ وہ اس لیے کہ بہت زیادہ بیمار تھے, مرنے کے قریب تھے اس لیے باہر گئے. میں تو مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. کس نے کیا, میں تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں کبھی کبھی. لوگوں کو نہ سمجھ آئے تو میرا قصور نہیں ہے, اور وہ جب واپس بھی آئیں گے تو اسی راستے سے آئیں گے جس راستے سے گئے تھے. ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا شائی آؤٹ کر جاتے ہیں ٹو کال اے اسپیڈ کہ ہم کھلی بات کر دیں کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے. اور یہ میرے خیال سے, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ماریا, یہ تقریر بھی کل ہوگی, شاید کوئی پہاڑ ٹوٹنے والا نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے اس حکومت کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے. بالکل جی, کرنے دیں تقریر. ایک خبر دے دوں کہ ابھی سوری عمران بھائی کے پاس جانے سے پہلے ایک خبر یہ ہے کہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب خطاب کریں گے. کیوں ڈیسائیڈ ہوں؟ مریم صاحبہ نے باقاعدہ اس کا اناؤنس کر دیا, میں دیکھ رہی ہوں باقی ٹویٹر اکاؤنٹ سے. نہیں, اس کی وجہ ابھی اندر ان ہاؤس ایک میٹنگ ہو چکی ہے, ایک ہو رہی ہے. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جو اس وفد میں مریم, آپ کو شاید علم ہو کہ مریم نواز نہیں تھی, تو شہباز شریف نے اپنے وفد میں ان کو نہیں رکھا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ لندن کچھ 1-2-3 لوگوں نے فون کیا اور نواز شریف صاحب نے داخل کروایا. اب وہ اس وفد میں ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب نے ان کو شامل کرایا. دوسری وجہ, میاں صاحب کی ساری لیگل ٹیم ان کی مخالفت کر رہی ہے کہ ہم عدالتوں کو کیا جواب دیں گے, ہم عدالتوں کو آگے کیا بولیں گے, ہم سے عدالتیں پہلے پوچھ رہی ہیں کہ پوزیشننگ جو ہے وہ اچھا نہیں, تو وہ سمبولکلی ٹھیک نہیں لگے گا. ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ کل میاں صاحب خطاب نہ کریں. اچھا عمران صاحب, یہ جو بڑی انٹرسٹنگ بات کی ابھی بخاری صاحب نے کہ جو رستے تھے, جن رستوں سے وہ گئے ہیں, جب وہ رستے کھلیں گے تبھی نواز شریف صاحب ایک تو واپس بھی آئیں گے اور تب وہ سیاسی طور پہ متحرک بھی ہوں گے. سو وہ کیا رستے کھل گئے ہیں, وہ جو ہے سارے بلاکیڈز آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ تو بالکل ہی عجیب سی بات ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک آدمی وہ سیاست کر رہا ہے؟ یعنی اگر میں بخاری صاحب کی بات مان لوں کہ ایک بندہ کسی ادارے کے ساتھ مل کے فراڈ کر کے چلا گیا باہر, تو ہم سب کو بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ایسا آدمی پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے. دیکھیں, مجھے اگر وزیر اعظم نواز شریف کو, سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایک لیڈر ماننا ہے, تو مجھے پہلے کنونس ہونا پڑے گا اس بات کے اوپر کہ وہ فراڈ کر کے نہیں گیا ہمارے ساتھ. اور اگر تو وہ فراڈی ہے اور فراڈ کر کے گیا ہے, تو پھر میں اس کو لیڈر نہیں مان سکتا. میرے لیے بہت مشکل ہوگا یہ بات ہضم کرنا. میرے اندر اتنی غیرت ابھی تک باقی ہے کہ میں ایسے آدمی کو لیڈر نہ مانوں جو میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, اور جو فراڈ کر کے یہاں سے گیا اداروں کے ساتھ مل کے, اور ان اداروں کے ساتھ مل کے جو واپس اس کو آنے کے لیے اجازت دیں گے. جہاں تک معاملہ ہے کہ میاں نواز شریف کا کل کا خطاب, بالکل خطاب کرنے کی اجازت دینی چاہیے, اور جتنے جوتے مارنے ہیں پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے اداروں کو, مارنے دیں اس آدمی کو. یعنی یہ پاکستان کا انوکھا ایک آدمی پیدا ہو گیا جس کو نکالا گیا جیل میں سے, جیل میں سے نکالنے کے بعد اس کو ضمانت دی گئی اسپیشل, اور پھر اس کو اجازت دی گئی کہ تو جا پاکستان سے باہر جا کے علاج کروا. فار گاڈ سیک, یہ ملک ہے, بنانا ریپبلک ہے. ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں کہیں. دنیا کا واحد لاڈلا ترین ملزم ہے جو باہر چلا گیا ہے, تو اس کو اور اجازت دیجیے, اس کو بڑا والا جوتا دیجیے, وہ ہمیں الٹا لٹا کے مارے پوری قوم کو, ہمارے جہاں مرضی بیٹھ کے مارے, تاکہ ہمیں ہماری اوقات کا پتہ چلے کہ اسی قابل ہیں ہم کہ یہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں لندن میں, اور جب حکومت ملتی ہے تو واپس آتے ہیں یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے, اور ان کے ہاتھ میں بڑا والا جوتا ہوتا ہے. حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی مارتے ہیں, باہر جاتے ہیں پھر مارتے ہیں. تو ہم جوتے کھانے کے لیے پیدا ہوئے, اسی قابل ہیں ہم, انہی کا مقدمہ لڑیں گے ہر جگہ پہ ہم بیٹھ کے. لیکن عمران ایک اور بات ہے نا, یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ وہ یہاں سے گئے ہیں, ہمیشہ وہ سسٹم کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ کر کے جاتے ہیں, لیکن پھر یہ تو دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے بٹی صاحب, بیکاز جو ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو ایک رستہ دیتے ہیں, وہ لوگ وہ عناصر بھی تو ہے نا. تو پھر ٹھیک ہے نا, جوتا اسی لیے تو مارنے کا کہہ رہا ہوں میں کہ ان کو بھی مارے, ہمیں بھی مارے, سب کو مارے. اجازت دیں اس کو بولنے کی, کھل کے بولنے کی اجازت دیں. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ قانون کا جتنا مذاق اور جتنی دھجیاں اس ملک میں اڑ گئی ہیں
اس کے علاوہ اور کیا بچ گیا آپ کے پاس بچانے کے لیے؟ کپڑے تو اتر گئے ہیں، ساری دنیا کے سامنے ننگے کھڑے ہیں، پتہ ہے ساری دنیا کو کہ ان کی کیا اوقات ہے۔ ایک آدمی نے ایک ٹیلی فون کرایا تھا، ایک ملک سے تھوڑا سا دباؤ ڈالا تھا، ایکچولی ہوا یہ تھا کہ آپ کے پرائم منسٹر نے کسی ایک میٹنگ کے اندر کھل کے بات کر لی تھی کچھ دوست ممالک کے ساتھ، جی جی اور ایک ملک کے بادشاہ کو وہ بات پسند نہیں آئی، اس کے بعد انٹیلیجنس کی رپورٹ آ گئی، اس بادشاہ نے کہا مجھے یہ آدمی نہیں چاہیے، مجھے وہ والا آدمی چاہیے جو جیل میں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سے پیٹرول لینا ہے، کیونکہ آپ کے 26 لاکھ لوگ وہاں پہ بادشاہ کے پاس کام کرتے ہیں، لہذا پھر جیسے اس نے کہا ویسے آپ نے کر دیا۔ اچھا، تو جب آپ فقیر ہوتے ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں کاسا ہوتا ہے، تو پھر آپ غیرت آپ کو دیکھیں، یہ تو بزرگ پرانی مثال دیتے ہیں کہ جب ہاتھ آپ کا ایسے سے ایسے ہو جائے نا تو غیرت اسی وقت مر جاتی ہے۔ تو پھر کون سی غیرت کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ بس ایزی ہو جائیں، ایک آدمی باہر گیا ہوا ہے فراڈ کر کے آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیڈر ہونے کا دعوے دار ہے، بڑا بڑا جوتا دیجیے اس کے ہاتھ میں، آپ کو مارے سب کو۔ اچھا چلے، مجھے تو بھٹی صاحب، سوری بخاری صاحب، آپ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے، آپ نے کوئی بات کرنی ہے، پھر میں بھٹی صاحب کے ہاں جی 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 میں مختصر تھوڑی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے وہ بہت ہی پیارے ہیں بھائی یہ عمران خان، ہم تجزیہ نگاروں کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم کسی کو ڈوب کے مرنے کے مشورے دینے لگیں، کیونکہ ڈوب کے تو پھر بہت سے لوگوں کو مرنا پڑے گا، ایک صرف انہیں کو مرنا نہیں پڑے گا، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ڈوب مرنا پڑے گا۔ کوئی فراڈ کر کے نہیں گئے، میں اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ یہاں سے وہ باقاعدہ ارینجمنٹ کے تحت گئے ہیں، ساری دنیا جنہیں رحم آ گیا تھا ان کو نہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ تو یہ میرے خیال سے اس قسم کے فتوے دینے کی بجائے ہمیں ذرا تھوڑا سا ریالٹی پہ بات کرنی چاہیے۔ میں نے اشارتاً اور بہت سمجھ کے یہ میں کہا رسپونڈ تھا کروں گا اس کہ وہ کسی ایک طریقہ مجھے کار سے رسپونڈ گئے کرنے ہیں۔ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب عمران اگر آپ کے ہم پاس اس کے بعد یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ فلاں کو میں ڈوب رسپونڈ مرنا کروں چاہیے، گا تو پھر بہت مجھے چوکوں ڈوب اجازت مرنا دیجیے گا ایک چاہیے۔ جملے چل جی عمران، آپ ایک جملہ بولیے پھر آگے بڑھیں گے جی۔ ایک جملہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بخاری صاحب فرما رہے تھے اور ہمیشہ یہ فرماتے رہے ہیں کہ حکومت کون ہوتی ہے بھیجنے والی، بھیجا تو کسی اور نے ہے، اور وہی بات بخاری صاحب کیسے غلطے کھلو جاؤ۔ چلے مجھے بریک پہ جانے، واپس آئیں گے پھر گفتگو کو یہاں سے شروع کرتے۔ بھٹی صاحب پھر آپ نے ذرا کچھ اپنا پانی ڈالنے کا کام کیجیے گا، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے آپ لوگ۔ کل کی اے پی سی سے متعلق جو میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں اور جو رہبر کمیٹی سے کچھ لوگوں کی بات ہوئی، اس میں کچھ تجاویز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ کیا تجاویز ہیں۔ اپوزیشن کی 11 جماعتوں کے درمیان میثاق جمہوریت کی طرز پر نئے میثاق کے نام پر غور کیے جانے کا امکان ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا جو متوقع ایجنڈا ہے، ان ہاؤس تبدیلی، بغیر مداخلت آزاد انتخابات، اداروں کا اپنے دائرے اختیار میں کام کرنا۔ تو ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جی جو ان کی جماعتیں ہیں، ان کا جو فائنل لاجیکل کنکلوژن ہے اپنی اپنی جماعت کا، کیا وہ آپس میں کنورج کرتے ہیں؟ کیا ان کے جو فائنل اہداف ہیں وہ کیا سیم ہے؟ مطلب پیپلز پارٹی کیوں اس نظام کو جو ہے وہ چھیڑنا چاہے گی، جس کی میں وہ خود سٹیک ہولڈر ہے؟ پی ایم ایل این کو شاید سوٹ کرتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی ایسا کیوں چاہے گی؟ بھٹی صاحب یہ مجھے بتائیے نا، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان میں سے جو کوئی نیا اتحاد اے آر ڈی کی طرز پہ، میثاق جمہوریت کی طرز پہ نیا میثاق، اس قسم کی کوئی سیریس بات کل ہونے جا رہی ہے اے پی سی میں؟ نہیں دیکھیے، یہ جو سیریس بات ہو رہی ہے نا، جس کا عمران خان اور بخاری صاحب نے دن کی طرف وہ اشارہ کیا، وہ زیادہ سیریس ہے۔ یہ فضول چیزیں ہیں۔ دیکھیں حکومت باہر سڑکوں پہ نہ یہ گرا سکتے ہیں، نہ گرانی چاہیے۔ جی اندر ان کا کیا حال ہے؟ صدارتی الیکشن ہار چکے ہیں، چیئرمین سینٹ کا عدم اعتماد ہار چکے ہیں، بجٹ میں منظور نہیں کروانا ہار چکے ہیں، فیٹ اپ بل ہار چکے ہیں، اندر ان کی کوئی اوقات نہیں۔ ان کا یہ ایک ان کا دشمن ہے عمران خان، اس پر بھی متفق نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ نشستن برخاستن گفتن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات جو ہے وہ بات یہ ہے اس قوم کے لیے، خدا کے لیے کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، بہت تھوڑے سوال اٹھا رہے ہیں۔ سوال اٹھانا چاہیے، ہم اخلاقی طور پہ تباہ ہو رہے ہیں۔ قوموں کے، معاشروں کے کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی منطق ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات ہوتا ہے، سیاست کا بھی، جمہوریت کا بھی۔ کیا ایک عدالتی اشتہاری کو اے پی سی میں دعوت دینی چاہیے خطاب کی؟ سوال یہ، اس قوم سے میرا سوال یہ، ان جمہوریت پسند رضا ربانی، اعتزاز احسن صاحب، آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے، میں آپ کو اور وہ یہ کہتے ہیں زبردستی سازش کر کے ہٹایا گیا۔ میں آپ کو ان کا موقف بتا رہا ہوں نا یہاں پہ، سر یہاں ڈیولز ایڈوکیٹ تو کسی نے پلے کرنا ہے نا، میں نے آپ کا ٹھیک کہہ رہی،
खुदा के लिए ना करें इस तरह। मेरी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है नायल करार दिया, मेरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपने चीट किया, मेरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है धोखा दिया है। वो अल अजीजिया इवन फील्ड में करप्शन पे पकड़े गए हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके बच्चे मफरूर हैं, उनका समधी मफरूर है, उनके भतीजा मफरूर है, वो खुद इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर बाहर भिजवाया गया है उनको हम एक रहम खा के बाहर भिजवाया गया है। क्या एक अदालती इश्तिहारी को, अच्छा फिर ये इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको क्या किया था, रिलीफ दिया था। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इश्तिहारी करार दिया है, तो उस अदालत का एहतराम करके अदालती इश्तिहारी को दावत देनी चाहिए। क्या एक अदालती इश्तिहारी की इखलाकियात ये गवारा करती है कि वो खिताब करे? क्या जमहूरियत इस 2 नंबरी का नाम है? क्या सियासत इस फराड और धोखे का नाम है? क्या यह इनकी सरबुलंदी है? क्या ये सिविलियन बालादस्ती? किधर गए रजा रब्बानी साहब और इत्तेजाज हसन जो रोज बासी कड़ाई को तड़के लगाते हैं? आप बोले ना बिलावल को कहें कि आप ये गलत कर रहे हैं। इत्तेजाज साहब तो ऑन प्रिंसिपल कहते हैं कि पीएमएलएन के साथ नहीं बैठना चाहिए। फिर वो निजाम सेहत जिसने इन्हें तशवीशनाक मरीज बना दिया था, तशवीशनाक हद तक, वो निजाम इंसाफ जो इनकी जिंदगी की गारंटियां मांग रहा था, वो निजाम हुकूमत जिसे इन पर रहम आ गया था, वो निजाम सहाफत जो लम्हा बेलम्हा कमेंट्रियां कर रहा था, अब 16,000 प्लेटलेट्स, अब 14,000 प्लेटलेट्स, अब 2,000 प्लेटलेट्स, इन सब को चाहिए एपीसी में बुलाएं। डॉक्टर याज महमूद को बुलाएं, डॉक्टर ताहिर शमसी को बुलाएं, निजी लैब वालों को बुलाएं, यास्मीन राशिद को बुलाएं। तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं ना, आप तहकीक करवाएं, नहीं करवा रहे ना। पंजाब हुकूमत में जिसने भी बेवकूफ बनाया वो कहते हैं बेवकूफ बन गए ना। फिर उस बात पे नहीं आ रही। किस बात? मैं ये कह रहा हूं कि मेरी एक अदालत हाई कोर्ट ने उनको कहा कि ये बीमार हैं, मेरी हुकूमत ने रहम खाया, मेरे डॉक्टरों ने कहा की बेसिस पे ना जो कि पेश की गई काबीना को, जो पेश की गई खान साहब को, सारे मुल्क के इदारों ने कहा कि इनको उन रिपोर्ट्स की बेसिस पे ना, मैं कह रहा हूं उन रिपोर्ट्स की बेसिस। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनिए, आखिरी बात सुनिएगा, बात बुखारी साहब की तरफ। एक सेकंड, अच्छा मेरी भट्टी साहब आपकी बात, नहीं आप प्लीज एक भट्टी साहब की मेरी बात सुन लीजिए। मैं उधर मेरे इस पूरे निजाम ने उनको भेजा, रिपोर्ट्स की बुनियाद पर निजाम लिया, पूरे सारों ने हमने भेजा, मैं भी शामिल हूँ। मैंने भेजा, किस काम के लिए भेजा? सर आपने उस निजाम का मर्सिया पढ़ लिया, बहुत अच्छा मर्सिया पढ़ लिया। नहीं मर्सिया नहीं, 12 बीमारियां, 17 दवाइयां, निजाम का मर्सिया है कि नहीं है? शुगर, अंजाना के और एयर एम्बुलेंस से आ रही है और ये सियासत कर रहे हैं। जी इमरान, ये फ्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है, इस कौम के लिए नहीं है, खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे रोको। आप सारे रोको जो कमेंट्रियां कर रहे थे। प्लेटलेट्स औरों को बात करने देंगे तो वो यही बात करने वाले हैं। और मैं कह रहा हूं, उनका दुख भी ऐसे ही है शायद। खुदा के लिए इस कौम को, अल्लाह के नाम पे ऐसे लोगों को जो आपको फ्रॉड करते हैं उनको अच्छा चले। जी इमरान, अब आप गुफ्तगू करें। जी भट्टी साहब, देखिए अदालत ने मियां नवाज शरीफ साहब की अपील सुनने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वो अदालत में पेश नहीं हो रहे और एक धोखे के तहत पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। और अदालत को भी अब ये लगता है कि जिस इलाज का वो कहकर गए थे वो इलाज नहीं हो रहा। जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे वो गए हैं वो रिपोर्ट्स मशकूक हो चुकी हैं और उनके ऊपर इंक्वायरी का हुकूमत कह चुकी है। पता नहीं इंक्वायरी कब होगी, कब हमारे सामने आएगी, या कौन से ताकतवर लोग उसके पीछे हैं जो अभी तक इंक्वायरी होने नहीं दे रहे या सामने नहीं आने दे रहे। हम इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल एक और चीज है, देखें मैंने एक क्लेम किया है, मुझे ही झूठा कह दे कोई, कि मियां नवाज शरीफ साहब जैसे ही लंदन उतरे हैं उनके 2,38,000 प्लेटलेट्स थे और दूसरी जो रिपोर्ट थी उसमें 2,26,000 थे। और वो दोनों रिपोर्टें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जितनी प्लेटलेट्स की आज तक की रिपोर्टें हैं वो सारी लंदन के क्लिनिक में क्लासीफाई करवा दी हैं। अब वो रिपोर्टों तक किसी की एक्सेस नहीं है। मियां साहब ने उन रिपोर्टों को छुपा दिया है, उन रिपोर्टों को जिनको हर 10 मिनट के बाद वो पब्लिक के सामने ट्वीट करते थे और अपने वर्करों को कहते थे कि जल्दी जल्दी रीट्वीट करो, प्रेशर बढ़ाओ, लोगों को बताओ मेरे प्लेटलेट्स गए, मैं जा रहा हूं। ये इतने ज्यादा इसको प्रमोट करते थे अपनी रिपोर्ट्स को। लेकिन जैसे ही वो लंदन पहुंचे हैं वही रिपोर्टें उन्होंने छुपा ली हैं, तो फिर रिपोर्टों का तो कली खुल गई ना कि रिपोर्टों के अंदर किस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया सिस्टम को और किस तरीके से जाली रिपोर्टें बनाकर मीडिया को गुमराह किया, जाली रिपोर्टें बनाकर इन्होंने सिस्टम को गुमराह किया और जाली रिपोर्टें बनाकर धोखा दिया गया। अब ये धोखा देने में कौन कौन शामिल था इसकी रहनुमाई आपकी पहले ही कर चुके हैं बुखारी साहब। उन्होंने फरमा दिया है कि हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं था, ये कोई इदारा था जो नवाज शरीफ के साथ मिला हुआ था और इन दोनों ने मिलकर कुछ चक्कर चलाया, ये बाहर चले गए हैं। लेकिन तो इतनी बेबस हुकूमत, इमरान साहब इतनी बेबस हुकूमत, ऐसे लग रहे है मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में है जो इदारे से मिलकर उन्होंने सारा चक्कर चला लिया। इतनी बेबस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की हुकूमत और विफाक में जब काबीना में मामला गया सामने। देखिए वो नए, उनको समझ ही नहीं आने दी उन्होंने कहा जनाब ये तो मर जाएगा बंदा, ये तो बच ही नहीं रहा और ये दूसरा जो है वो बन जाएगा
ذوالفقار علی بھٹو آپ کے لیے ایک تو آپ نہ بنائیں, مہربانی کریں, خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا یہ ہو جائے گا, اور رپورٹیں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں, آپ اور میں میڈیا پہ بیٹھ کے شو کر رہے ہیں, ہمارے بہت سارے صحافی جھولیاں اٹھا اٹھا کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میاں صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیں, انسانی ہمدردی کوئی چیز ہوتی ہے. بہت سارے سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں, ذرا نون لیگ کے سٹیٹمنٹ نکالیں نا کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز اس دنوں کیا کہہ رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار یہ حکومت, یہ کہہ رہے تھے نا سارے, بار بار کہہ رہے تھے. تو اس کے لیے وہ ایسی فضا کے اندر مجھے بتائیں دنیا کی کون سی حکومت ہے جو ریزسٹ کر جائے, کون ہے جو ریزسٹ کر جائے؟ ٹھیک ہے, پھر یہی دیکھیں نا دو باتیں, یا تو پھر آپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ نئے ہیں انہیں سمجھ میں بھی نہیں آئی, یہ بھی پھر حکومت کی ہی اپنے خلاف چارج شیٹ جاتی ہے. اس پر اخلاقیات پہ بھی بات کریں پلیز, اخلاقیات ہمارے اخلاقیات لیس ہو گئے ہیں. اچھا مجھے بخاری صاحب کی طرف بڑھنے دیں, اس پر بھی کہہ دیں ایک پلیز جملہ کہہ دیں. یہ بخاری صاحب سے کلوا نہیں نہیں آپ خود کہیں, آپ یہ اس ملک کا معاشی بحران نہیں اخلاقی بحران ہے. ڈیفینیٹلی ہے, یہ جو موٹر وے یہ باقی یہ ڈیفینیٹلی اخلاقی بحران ہے, اخلاقیات اجازت دیتی ہے. آپ نے پرنسپل پوزیشن لینی ہوتی ہے ایشوز کے اوپر اپنی موریلٹی کی بیسس. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیمار تھے, مان لیا بہت بیمار تھے, اس تشویشناک حد تک بیمار تھے, وہ علاج کروانے اب ان کی اخلاقیات اجازت دیتی ہے اس اے پی سی. سر اس وقت ان کو اپنا لیگلی کیس لڑنا چاہیے, سیاسی طور پہ نہیں لڑنا چاہیے, میری یہ پرسنل رائے ہے, لیکن وہ سیاسی طور پہ لڑنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے بجائے سے کہ وہ لیگلی جس حکومت نے ان کو بھیجا ہے اسی کے خلاف میدان میں آگے. یہ تو حکومت نے تو بھیجا ہی نہیں نا کہ اپنے قانونی کیس کو سیاسی کیس میں کنورٹ کر رہے ہیں. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ارشد ملک کیس میں بھی ایسا ہی ہوا, یہی کر رہی ہیں. ارشد ملک کیس میں بھی ایسا ہوا, عدالتوں کے اندر جس طرح کے ثبوت درکار تھے وہ نہیں دیے. اور ہمیں اخلاقیات پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے سر, ہونا چاہیے تو اس پہ کوئی اور ہمارے ڈسگری نہیں کرے جن گا. کو ہم 3 دفعہ کا ہر بات پہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے مت کہو, اس کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے, اس کو رول ماڈل نہیں بننا چاہیے. سر اب یہ ہم سے کون اس سے انکار کر رہے ہیں؟ میں نے قوموں کی زندگیوں میں دیکھا لوگ 27 سال نیلسن منڈیلا رائے جیل میں, ایگزامپل نہیں دینی چاہیے. ساؤتھ افریقہ کے سسٹم کے اندر سر اتنی کمپلیکسٹی بھی نہیں ہے سر پاکستان میں. کوئی ایسا سسٹم چل سکتا ہے جس میں یار بھٹی صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لیڈرز ہیں یہ نیلسن منڈیلا کے فالوورز ہیں؟ نہیں میں اس کی ایگزامپل نہیں دینا عمران بھائی, میری عرض سن لیں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات بھٹی صاحب نے کسی کو نہیں بولنے دینا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ, محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں کسی غریب آدمی کا بچہ نہیں ہوں, نہ میں کسی غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں, میں دنیا کی مہنگی ترین چیزیں خریدوں گا اور میرا طریقہ سیاست کچھ اور ہے, میں کوئی نیلسن منڈیلا نہیں ہوں. یہ اس نے محمد بن سلمان نے ڈکلیئر کر دیا نا, تو یہ تو فالوور ہے. مجھے بخاری صاحب کی طرف جانے دیں, وہ کافی دیر سے خاموش ہے. بھٹی صاحب پھر آپ کو وقت دیں گے. نہیں بخاری صاحب آپ کو اجازت دیں گے اپنے وقت میں سے, تو پھر آپ کو اخلاقیات کے پلرز پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے. چلیں یہ تھی بھٹی صاحب کی ٹیڈ ٹاک آن اخلاقیات. بخاری صاحب مجھے بتائیے نا, یہ جو آل پارٹیز کا متوقع ایجنڈا ذرا اس پہ آ جائے نا سر, یہ ان ہاؤس تبدیلی, بغیر مداخلت, آزاد انتخابات, اداروں کا اپنے دائرے اختیار میں کام کرنا. تیسرے والے نقطے پہ تو میرا خیال ہے تمام جماعتوں کا اتفاق ہوگا. جو پہلے 2 نقطے ہیں یہ اس پہ اتفاق ہوگا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا. میں اے پی سی پہ آتا ہوں, اگر آپ مجھے ایک آدھا منٹ دے دیں گے, میں تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں ایمانداری سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے تو یقین اس وقت آیا تھا جب پنجاب کی چیف منسٹر جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ صبح سے شام تک ہیلتھ بلٹن جاری کرتی تھی کہ یہ بندہ مرنے کے بالکل قریب ہے. مجھے اس وقت یقین آیا جب ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ واقعتاً بیمار ہے. میں نے چیک کروایا اس کی رپورٹوں کو. آپ کو یاد ہوگا فیصل سلطان صاحب نے, پہلے سن لینا, آپ میری بھی تو سن لینا, انہوں نے کنفرم کیا آ کے کہ جناب بالکل رپورٹیں ٹھیک ہے, تو بہت بری حالت ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 8 ہفتے کی مہلت دے دی کورٹ نے, بالکل ٹھیک کیا, کورٹ چلے گئے. وہ مجھے یہ بتائیے 8 مہینے 16 دن پنجاب حکومت خاموش کیوں رہی ہے؟ یہ کس کے کہنے پہ خاموش رہی ہے جس نے یہ نہیں پوچھا کہ ایک قیدی جو سینٹینسڈ ہے, جس کو سزا ہوئی ہے, مجرم قیدی, اللہ کا جو بھی ٹرم استعمال کر لیں, وہ 8 مہینے اس کی پنجاب حکومت کی خاموشی میرے سمجھ میں نہیں آئی. اگر کوئی اس کو جسٹیفائی کر دے تو میں بہت احسان مند ہوں گا. ایک بات اب آ جائیں اے پی سی پر, آپ کے سوال پہ. آپ کا سوال یہ ہے, اے پی سی کے 2 اے پی سیز جو بڑی تھی جو اس حکومت کے دور میں ہوئی, اس کا حال ہم دیکھ چکے ہیں. ایک تھی مولانا فضل الرحمان نے بلائی تھی, دوسری بلاول زرداری نے بلائی تھی کراچی میں. دونوں میں چونکہ دونوں بڑی جماعتیں منافقت کے ساتھ یا مخاصمت کے ساتھ ایک دوسرے کے اس اجلاس میں دل سے شریک نہیں ہوئی تھی, لہذا ان دونوں اے پی سیز کا بیڑا غرق ہو گیا تھا, اور تیسری کا بھی ہونے جا رہا ہے. اور اس کی میں وجوہات بیان کر دیتا ہوں آپ کو, اس لیے کہ دونوں ہی بڑی پارٹیوں کی قیادت کی ٹاپ ایلیٹ جو ہے وہ یا جیلوں میں ہے, یا جیلوں میں جانے والی ہے, یا مقدمات کا سامنا کر رہی ہے, یا سزا ہونے والی ہے. سب کو اپنی اپنی جان چھڑانی ہے. وہ تو آج ایک فیصلہ آنے والا تھا, مجھے حیرت ہے اس میں تاخیر کیوں ہو گئی, تو پتہ چل جاتا کہ زرداری صاحب کی یہ
जो 3 रेफरेंसेस है वो खारिज होने हैं कि रहने हैं। तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये वाकई भट्टी साहब ने एक ही जुमला ठीक कहा कि ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होगा, इसका कोई नतीजा सर तो ये निकलने कर नहीं जा क्यों रहा। रहे हैं? इसलिए ये मुझे बताइए फिर कर क्यों रहे हैं? ये खाना पूरी क्यों हो रही? खाना पूरी उन्हें क्यों? जिंदा रहना है भाई, उन्हें जिंदा रहना है Politically एज ए relevant रहना अपोजिशन भी और अपनी अपनी सियासत Relevancy के लिए सिर्फ। भी। ये एक्टिविटी इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए कि 2-3 जगह पे साबित हो चुका, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था, चाहे वो सही। सर, अभी अगर FATF आपको का बिल याद हो जो पास चीफ ऑफ हुआ। आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन थी, और फिर अभी ये जो FATF का बिल था, जहां चीजें इस तरह से मुनेवर हो सकती हो, वहां ऑपोजिशन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन बुखारी साहब अगर कुछ खास नहीं होना है APC, फिर नवाज शरीफ साहब क्यों इससे खिताब करना चाह रहे हैं? वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वो क्यों अपने अदालतों के सामने अपने केस को उस मामले में कमजोर करना चाहेंगे, खास तौर पे जब अदालतें उन्हें बार बार बुला रही हैं और वो नहीं आ रहे? सिंपल इसका जवाब यह है कि उनको भी सियासत में अभी जिंदा रहना है, वो चाहे डिस्क्वालीफाइड है चाहे जो भी है, क्योंकि उनकी जमात जो है वो उन्हीं की जमात है, उन्हीं का वोट बैंक है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ एग्जिस्ट ही इसलिए उस वक्त तक करेगी जब तक नवाज शरीफ की सांसें चल रही, उसके बाद इसका क्या होना है तो अल्लाह जानता है। तो उन्हें तो रहना है, चूंकि खबरों में भी रहना है, टीवी पर भी रहना है, लिहाजा ये एक्टिविटी इससे ज्यादा मेरे नजदीक कुछ नहीं है। अच्छा। कि इनको सिर्फ खेलना है मीडिया गैलरी अच्छा से। सर, तो भी वो जो ये वोट खेल को लेंगे, आप इज्जत देखें। दो की ट्वीट की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, अभी तो भी ये आपको मतलब शक वो उसको डू यू स्टिल बाय इट बुखारी साहब? ये आपने किससे पूछा? सर पहले ये तय कर ले। आपसे पूछा है सर बुखारी साहब। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर मुझे ही जवाब देने देना। जी, जी, मैं ये देखिए, ये उनका नारा है, ये उनका स्लोगन है। वो अगर वापसी की बुनियाद डालेंगे तो अपने उसी नारे से डालेंगे ठीक जिस है। नारे को लेके वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले थे। ओके। तो मुझे इस पर कोई हैरत नहीं है। हाँ। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ मीडिया गैलरी से खेलने के लिए, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अकल के नाखून ले और इतना पैनिक ना करे। ऑलराइट, अच्छा नहीं फिर आखिरी बात, फिर वही बात कि हुकूमत पैनिक कर गई थी, हुकूमत ने क्यों जाने दिया, इदारों ने क्यों जाने दिया। मैं कहता हूं मान लिया नवाज शरीफ साहब बीमार थे, तशवीशनाक हद तक बीमार थे, उनको जाना चाहिए था, वो जेन्युइन केस था, ये मान लिया। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि जब उनको इलाज के तिब्बी 6 दरखास्तें दी थी, मुझ पर रहम किया जाए, मैं बड़ी उम्र का आदमी हूं। अच्छा, ठीक तो है, हाँ। 6 दरखास्तों के बाद वो लंदन पहुंचते हैं, आना उधर के चाहिए बाद सर, सियासत इसके ऊपर करते हैं। तो सबको और इत्तेफाक दूसरी है बात ना। है, अगर आज भी आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो, पर जो बंदा इस अपनी जुबान को इज्जत नहीं देता, अपनी इखलाकियात को इज्जत नहीं देता, ठीक है सर, बहुत वो शुक्रिया वोट आप को इज्जत तीनों कैसे हजरात देगा? का। बड़ी दिलचस्प बहस रही है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। फैसल सुल्तान हमारे साथ होंगे। कोविड के कुछ नंबर्स जो है वो हम देख रहे हैं कि स्पाइक अप कर गए हैं, इस पर बात होगी, खासतौर पर अगले आने वाले वीक्स कितने इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कोविड के हवाले से जो कुछ हमारे पास ताजा तरीन रिपोर्टेड फिगर्स सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते में जो केसेस हैं उनमें ग्रेजुअली जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी वो केसेस का जो तनासुब है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अभी बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे, लेकिन डेफिनेटली ये एक ऊपर जाता हुआ ट्रेंड जरूर है। और इस हवाले से गवर्नमेंट जो है जरा वो क्या सोच रही है, स्पेशली जबकि स्कूल्स खुलने जा रहे हैं, कुछ इलाकों में स्कूल्स खुल गए हैं और कहीं बंद भी करने पड़े हैं जब वहां पर केसेस सामने आए हैं कोविड के टीचर्स और स्टूडेंट्स में। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, मुआविन खुसूसी बराए सेहत, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो आप थोड़ा सा भी देख रहे हैं कि अब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आप लोगों की डेफिनेटली नजर में होगा। सो अभी ये क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ आगे जाकर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या अभी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमें नजर रखनी होगी, ये बढ़ सकते हैं मजीद? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। बिल्कुल नज़र भी रख रहे हैं, और जैसे आपने इसको बड़ा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया कि पिछले चंद दिनों में थोड़ा सा एक ट्रेंड दिखता है कि जो रोज़ाना के नंबर्स हैं पॉजिटिव लोगों के, उनमें थोड़ा सा इजाफा है। वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरकैफ एक छोटा सा ट्रेंड ज़रूर दिखता है। और ऐसी सूरत हाल में जैसे जिसमें हम हैं, जिसमें एक एपिडेमिक चल रही है, दुनिया भर में चल रही है, और हमने बहुत से मुल्कों में सेकेंड वेव्स आती देखी हैं, तो इस पस मंज़र में बहुत अहम है कि हम इसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखें और देखते रहें कि ये ट्रेंड्स कहाँ को जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली अभी तक जो पॉजिटिविटी की जो परसेंटेज है उसमें कोई ज़्यादा इजाफा या कोई ख़ास फ़र्क नहीं, तकरीबन 2% के लगभग है।
لیکن جو ایکچوئل نمبرز ہیں ان میں ضرور کچھ چینج ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے. ڈاکٹر صاحب پیرنٹس خاص طور پہ جو ہے نا وہ تھوڑے ان کے کنسرنز ہیں. ایک تو چونکہ اگر اسکولز کھلیں گے بے شک آپ ایس او پیز کے اوپر عمل بھی کریں. ہم نے دیکھا کچھ علاقوں میں اسکولز وہ بند کرنا پڑا ہے واپس. آج میں بلوچستان یونیورسٹی کے والے سے پڑھ رہی تھی, غالباً وہاں پر بھی کچھ اس طرح کی ہی اطلاعات ہیں. سو یہ ابھی کدھر کھڑے ہیں ہم اسکولز کے معاملے پہ خاص طور پہ؟ بیکاز سندھ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ جگہوں پہ ریکنسیڈر کریں گے, وفاق کہہ رہا ہے کہ ابھی تک ٹھیک ہے سب کچھ. اسکولوں کا مسئلہ یہ ہے جی کہ اس میں دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. اب یہ ایک حل سب جگہ کے لیے برابر ایک جیسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 لاکھ مختلف چھوٹے بڑے ادارے ہیں, ملینز میں بچے ہیں. ٹوٹل جب یہ سارے بچے اور ینگ لوگ اسکولوں میں آ چکے ہوں گے, کالجوں میں, تو یہ 53 ملین 53 ملین ہماری 1/4 پاپولیشن ہے. تو اتنی مختلف سچویشنز میں ہیں, جغرافیہ فرق ہے, چھوٹے اسکول, بڑے اسکول, یونیورسٹیز, پہاڑی علاقے, زمینی علاقے, تو ہر جگہ تھوڑا سا جگہ کی موقع اور مناسبت اس جگہ کے ٹیسٹ پازیٹیوٹی اور ٹیسٹ کے حساب سے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. تو یہ تو اصول تھا, یہ تو پہلے ہی متعین تھا سب صوبوں کے ساتھ کہ ایک لوکل فلیکسیبلٹی ضرور ہوگی. لیکن جو ٹوٹل فریم ورک ہے, ایک بڑا اصول جو ہے وہ طے تھا. وہ یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے اس بات پہ شور ہیں کہ بتدریج کھولنا ہے, سارے ادارے اکٹھے نہیں کھولنے, اور سب اس پہ متفق ہیں. اس کے بعد ایک ہفتے کے گیپ سے مختلف لیولز پہ کھلیں گے. ایک دوسری بات. تیسری بات یہ تھی کہ جہاں کہیں ٹیسٹ پازیٹیو آئیں گے اس کے اوپر کچھ ایکشن لیا جائے گا. اور ایکشن سے مراد ہماری یہ نہیں کہ کسی کو سزا دینی ہے کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, لیکن یہ ایک حفاظتی قدم ہے. جہاں کلاس میں ایک آدھ بچہ پازیٹیو آیا تو اس کلاس کو 5 دن کے لیے یا ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے گا. جہاں اسکول میں یا ادارے میں 2 4 5 اس سے زیادہ نمبرز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پھر اسکول پورے کے اوپر یہ چیز کا اطلاق ہوگا. اور اگر اس علاقے میں ہمیں پازیٹیوٹی زیادہ دکھتی ہے, جو کہ ہم ٹریک کرتے ہی ہیں صوبہ وار, شہر وائز, ڈسٹرکٹ وائز, تو ان میں پھر اس سارے علاقے کے اوپر بھی کچھ ایکشن ہو سکتا ہے. پیونیٹیو ایکشن صرف اس حد تک ہے کہ اگر وہاں ایس او پیز کی گروس وائلیشن ہو رہی ہوگی. اب ظاہر ہے 100 بچے اگر 99 نے ماسک پہنا اور ایک نے نہیں پہنا تو آپ سمجھا سکتے ہیں, لیکن اگر بالکل ہی جسے کہتے ہیں کوئی بھی ماسک نہ پہن رہا ہو یا اس کی کھلے عام خلاف ورزی ہو تو پھر اس کو یقیناً اس کے اوپر کچھ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا, یہ آپ لوگوں نے ایس او پیز بڑے کلیئرلی بتا دی, اور ہمارے پاس میسیجز بھی آتے ہیں NCOC میں, خاص طور پہ والدین کے لیے کیا حکمت عملی ہے, بچوں کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. آگہی کے لیے کام تو ہو رہا ہے, لیکن پرابلم ہے امپلیمنٹیشن. جیسے آپ نے خود کہا چھوٹے اسکول ہیں, چھوٹے قصبوں میں جگہ ہیں, وہاں پہ امپلیمنٹیشن کو کون کلوزلی مانیٹر کرے گا, اور ہمارے پاس پھر کیا گارنٹیز ہیں کہ اتنا ہم ان کو کلوزلی دیکھیں کہ اگر اسپائک اپ ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ بھائی یہ کیسز بڑھ رہے ہیں, یہ کم ہو رہے ہیں. یہ بہت اچھا سوال پوچھا. اچھا, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ہسپتالوں اور لیب ٹیسٹ اور ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے تو پورا ایک ڈیش بورڈ بنا اور پورا ایک ڈیٹا فلو کا سسٹم بنا, جس کے ذریعے ہمیں پھر پتہ چلتا رہا, اور آج بھی پتہ ہے کہ کس ہسپتال میں کتنے وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں, کتنے لوگ آکسیجن پہ ہیں, کتنے لوگ زیادہ آکسیجن پہ ہیں, جیسے آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس پہ. اچھا, یہ اسکولوں کے حوالے سے بھی پوری ایک نیشنل IT بورڈ کے ذریعے یہ سارے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اور سارے صوبوں کے فیڈرل نے مل کے ایک پوری اپلیکیشن بنائی ہے, سافٹ ویئر بنایا, جس میں یہ سارا ٹریک ہو رہا ہے. کافی حد تک ان کو ویزیبلٹی ہے کہ کہاں سچویشن کیا ہے. اب یہ 210 ملین لوگوں کے ملک میں اور جہاں لاکھوں سکول ہیں, یہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی, لیکن خاصی حد تک اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نظر موجود ہے, اور لوکل سچویشن کے مطابق ہی ریئیکٹ کیا جائے گا. آخری سوال, بیکاز کچھ سکول اگر بند کرنے پڑے, کچھ کلاسز کو ہم نے بعد میں اگر لانا ہے, کچھ کو جلدی لے کے آنا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل پھر وہ سب ایک ہی ٹیئر پہ ہوں گے؟ یہ فرق نہیں آ جائے گا تعلیم میں لوگوں کی مختلف, کچھ لوگ شاید ان کا وقت ضائع ہو, کچھ لوگ اسکول جا رہے ہوں, تو یہ تو بڑا ایک تشویش پیرنٹس پہ بھی رہے گی نا پھر. بالکل, اور یہ بڑی اہم بات ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے, ایک جو اچھی چیز ہے اس میں وہ یہ کہ چونکہ اس بیماری کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ بہت لمبا نہیں ہے, ٹپیکلی یہ ہفتے 10 دن کے اندر کی بات ہوتی ہے, تو چنانچہ ہمیں بہت زیادہ عرصے کے لیے کسی جگہ کو ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس وجہ سے اگر کوئی گیپ یا سٹاپ آئے گا تو امید ہے کہ وہ بہت
लंबा या ज्यादा नहीं होगा, उसको बच्चे कवर कर लेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। काफी स्कूलों से मुतालिक हमने उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछे, इसके अलावा वो बता रहे थे कि ट्रेंड बढ़ रहा है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी प्रिंसिपल बात यह है कि कोविड इस दुनिया से गया नहीं है, पाकिस्तान से गया नहीं है, इसलिए अभी भी ख्याल कीजिए और वो तमाम SOPs जो है उनको अपनाइए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।